آپ کو دعا دے تو آپ کو کیسا لگتا ہے؟ بہت اچھا لگتا ہے. اور جناب اس لیے بھی اچھا لگتا ہے کہ دعا سب سے بہترین تحفہ ہے جو ہم کسی کو دے سکتے ہیں. اگر دل سے دی جائے تو اس سے پیارا تحفہ اور ہے ہی کوئی. اور جو بندہ ہمیں دعا دے وہ کیسا لگتا ہے؟ اچھا لگتا ہے نا؟ مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے اگر کوئی دعا دے. تو جناب اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں سکھایا ہے اور ہمیں بتایا ہے کہ جب بھی ہم اپنے کسی مسلمان بھائی یا بہن سے ملیں تو ہم اسے تحفہ دیں، دعا کا تحفہ. اور اتنی پیاری دعا کا تحفہ کہ ہم اسے کہیں کہ تمہاری جان سلامت رہے، تمہارا مال سلامت رہے، تمہاری عزت سلامت رہے. اگر کوئی آپ سے ایسے کہے تو آپ کو کیسا لگتا ہے؟ بہت اچھا. یعنی ہم جب بھی کسی مسلمان سے ملیں تو ہم کہیں السلام علیکم. پیارے رسول نے فرمایا ہے کہ لوگوں میں اللہ تعالیٰ کے سب سے نزدیک وہ شخص ہے جو سلام میں پہل کرنے والا ہو، یعنی آگے بڑھ کے سلام کرنے والا ہو. یہ انتظار نہ کرے کہ کوئی مجھے سلام کرے گا، بلکہ خود آگے بڑھ کے سلام کرے. تو اگر کوئی شخص یہ سنت پوری کر دیتا ہے تو اس کو کیا ملتا ہے؟ رب کی نزدیکی، اللہ تعالیٰ کی. یہ مجھے بتائیں کہ بادشاہ حقیقی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، جو سب بادشاہوں سے بڑا بادشاہ ہے. اگر کوئی شخص کسی بادشاہ کے قریب ہو تو وہ VIP شمار ہوتا ہے، اور جو سب بادشاہوں سے بڑے بادشاہ کے قریب ہو جائے وہ کتنا VIP ہوگا، زبردست بندہ ہوگا. اور ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے بچوں کہ بادشاہ ہر کسی کو تو اپنے قریب نہیں کرتے. کوئی کوالٹی ہوتی ہے، کوئی خاص بات ہوتی ہے تو پھر اس بندے کو وہ اپنے قریب کرتے ہیں. تو میں اور آپ اگر چاہتے ہیں کہ سچے بادشاہ، پکے بادشاہ، ہمیشہ کے بادشاہ کے قریب ہو جائیں، VIP بن جائیں، تو اس کے لیے پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ سلام میں پہل کرنی ہے. اور ایسا کرنا بھی ہمیں محبوب ہونا چاہیے، اس سے بھی ہمیں پیار ہونا چاہیے. یہی سنت سے محبت ہے. آج کی سنت ہماری کیا ہے کہ سلام میں پہل کرنی ہے. اور اس کے فائدے تو اتنے زیادہ ہیں کہ کیا بتاؤں آپ کو. سارے تو نہیں میں احادیث کے ساتھ آپ کو تھوڑے سے ٹائم میں بتا سکتی، وہ انشاءاللہ جب آپ بڑے ہوتے جائیں گے تو اور بھی سیکھتے جائیں گے. لیکن حضرت انس جو چھوٹے سے بچے تھے 10 سال کے، اور ان کی والدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کو لے کر آئی تھی اور کہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا یہ بیٹا لکھنا پڑھنا جانتا ہے تو یہ آپ کی خدمت کرے گا، آپ اسے اپنے پاس رکھیے. تو رسول اللہ نے ان کو اپنے پاس رکھا. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے تھے. تو ایک دن پیارے رسول جو کہ خاتم النبیین ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت انس سے فرمایا، اے بیٹے، جب تم اپنے گھر والوں کے پاس جاؤ تو سلام کیا کرو. یہ سلام تمہارے اور تمہارے گھر والوں کے لیے برکت کا باعث ہوگا، یعنی فائدے کا باعث ہوگا. اور یہ فائدہ دنیا کا بھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو کہ سلام کرتے ہیں، سلام میں پہل کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں برکتیں عطا کرتے ہیں، ان پہ اپنی رحمتیں نازل کرتے ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ جب ہم سلام میں پہل کرتے ہیں تو اس سے انسان کے اندر عاجزی پیدا ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو
بندے سے جو صفات بہت محبوب ہیں ان میں سے ایک صفت عاجزی ہے، جھکا ہوا معاملہ کرنا، جھک کے رہنا، اور لوگوں سے بھی تعلقات اچھے ہوتے ہیں اور دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ آپ جب بھی کسی کو سلام کیا کریں نا پورے شعور کے ساتھ کیا کریں، صرف السلام علیکم ایسے ہی نہ ہو، بلکہ دل میں دعا ہو کہ اللہ تمہاری جان، تمہارا مال، تمہاری عزت اس کو سلامت رکھے۔ تو جناب یہ تو ہیں دنیا کے فائدے، اور بچوں آخرت کا فائدہ بھی سلام میں پہل کرنے سے بے شمار ہے، جس میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم ایسا جب کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہیں۔ سلام جو ہے وہ اسلام کا شعار ہے، اسلام کا طریقہ ہے، اسلام کی پہچان ہے، یہ بتانا ہے کہ میں مسلمان ہوں، میری طرف سے سب کو پیس ملے، سب کو امن ملے، ان کی جان کو، ان کی مال کو، ان کی عزت کو۔ پھر یہ ہے کہ جناب سنت پہ عمل کرنے کا اجر، اور اگر ہم اس سنت سے پیار کرنے لگے تو رسول اللہ کا ساتھ اور اللہ کی رحمتیں آخرت میں بھی، اور اللہ تعالیٰ کی برکتیں، اللہ کا قرب جو کہ آج کی حدیث میں نے آپ کو بتایا وہ کیسے ملے گا کہ ہم آگے بڑھ کے سلام کریں۔ تو آپ کے گھر میں کوئی آئے تو آپ نے آگے بڑھ کے سلام کرنا ہے بچوں، اور کس بات کو ذہن میں رکھنا ہے؟ سنت کی محبت میں، ٹھیک ہے نا؟ پھر رسول اللہ کا ہمیں ساتھ ملے گا۔ اور جناب اس سلسلے میں چند باتیں جو آداب سے تعلق رکھتی ہیں وہ بھی میں آپ کو بتانا چاہوں گی۔ پیارے بچوں سلام جب بھی کریں تو آپ کی آواز اتنی اونچی ضرور ہو کہ جس کو آپ سلام کر رہے ہیں وہ آپ کے سلام کو سن سکے، ایسی آواز سے۔ اور جناب یہ کہ کثرت سے سلام کریں۔ پتہ ہے حدیث میں ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ رسول اللہ نے صحابہ کو کہا تھا کہ جب تم ایک دفعہ ملو تو سلام کرو، اگر بیچ میں کوئی دیوار آ جاتا، کوئی اور آ جاتی، کہیں اور سے ہو کے آتے تو فوراً سلام کرتے ہیں، اور پھر سب کو سلام کریں، جن کو آپ جانتے ہیں، جن کو آپ نہیں جانتے، سب کو سلام کریں۔ یہ بھی پیارے رسول کی سنت ہے۔ اور پھر یہ کہ جو کوئی آپ کو سلام کرے اس کو جواب ضرور دیں۔ سلام کرنا سنت اور جواب دینا واجب ہے، اور جواب کیا ہے؟ وعلیکم السلام۔ اچھا اس میں نا ایک حدیث بڑی مزے کی ہے، اس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ رسول اللہ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک بندہ آیا اور اس نے کہا السلام علیکم، اور آ کر بیٹھ گیا۔ آپ نے کہا 10 منٹ کیا۔ دوسرا بندہ آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور وہ آ کے بیٹھ گیا۔ آپ نے کہا 20 نے کیا۔ پھر ایک اور شخص آیا اور اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ نے کہا 30 نے کیا۔ تو آپ میں سے جو کوئی 30 نیکیاں لینا چاہے تو اسے کیا کہنا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔